الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأمرنا بترتيل القرآن، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان الذي أنزل عليه البرهان، وعلى آله وأصحابه الذين هم عاملون بالفرقان، ومن تبعه بإحسان ما دامت القمران. اما بعد، اساتین علم و فضل اور لائی کے صد احترام و تکریم مہمانان عظام اور اساتذہ کرام اور مادر علمی کے عزیز فرزندان، اس رحمان و رحیم کے نام سے محفل کا آغاز کرتے ہیں جو حمد و ثنا کا مستحق اور عالم کون و مکا کا تنہا مالک و خالق ہے، جس کی ذات بے نیاز اور بے عیب ہے، جو زبان کو قوت گویائی بخشتا ہے، والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایسا عالم الغیب ہے کہ اس کے لیے ظاہر و باطن یکساں ہے، جس نے انسان کے واسطے صبح کو روشنی اور رات کو تاریکی عطا کی، فلک کو شامیانہ بنایا اور زمین پہ آب و دانہ دیا، حور و جن و ملک پر ابن آدم کو فضیلت بخشی، جس نے پہاڑوں میں راستے اور آسمانوں میں چمکتے ستارے پیدا کیے، جس نے زمین کو وسعت، آسمانوں کو رفعت، سورج کو تپش، ستاروں کو تابندگی، ماہتاب کو درخشندگی، دریاؤں کو طغیانی، ندیوں کو روانی، پودوں کو شادابی، گنچوں کو شگفتگی، پھولوں کو تبسم، بلبلوں کو ترنم، اور انسانوں کو جو کہ خلاصہ کائنات ہے اپنا کلام معجز عطا فرمایا۔ آسمانوں پہ ستاروں کو سجایا تو نے، آسمانوں پہ ستاروں کو سجایا تو نے، اور ماہتاب کا فانوس جلایا تو نے۔ یہ تیری شان کریمی ہے کہ ہر بندے پر، یہ تیری شان کریمی ہے کہ ہر بندے پر عقل و ہنر کے خزانے لٹائے تو نے۔ خطائے دیکھ کر بھی عطائے کم نہیں کرتا، خطائے دیکھ کر بھی عطائے کم نہیں کرتا، میں اکثر سوچتا ہوں میرا رب مہرباں کتنا ہے۔ اور درود و سلام کے ہزاروں معطر و مجلہ سوغات اس مربی کونین کے نام جن کے انوار علم سے دنیا کا چپا چپا منور اور روشن ہے، جن کے ذکر کو حق تعالیٰ نے وہ بلندی عطا فرمائی کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک، پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک، خاک کے ذروں سے لے کر آفتاب کی کرنوں تک، ستاروں کی محفلوں سے لے کر ماہتاب کی روشنی تک، انس و جن سے لے کر حول و ملک تک، فرائض سے لے کر نوافل تک آپ کا ذکر عام ہے۔ الغرض جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر محبوب خدا بھی ہے۔ سامعین کرام، آج گلشن علوم نبوت دارالعلوم چھاپی کا ہر باغبا و پانسبا، گنچا و غل، فرحہ و شادہ ہے، قلب و جگر کیف و سرور سے سرشار ہے۔ اس شادمانی اور مسرت سے گلستہ کا ذرہ ذرہ مہک رہا ہے، اور یہ جذبات و احساسات کیوں نہ ہو۔ یہ محفل کا پرکیف منظر، اساتین علم و فضل کی حاضری، یہ طالبان علوم نبوت کا مجمع، ایسا محسوس ہوتا ہے گلشن میں بہار آئی ہو، گل شاخوں پر چہچہا رہی ہو، دلکش درختوں پر ستاروں کی لڑیاں لٹکا دی گئی ہو، سارا چمن رنگ برنگ کے پھولوں سے بھرا ہوا ہو، گلاب کے پھولوں پر بکھرے شبنم کے قطرے چمک رہے ہو، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ نام ہے رشک کرتا ہے ایسی زمیں پر فلک اسعد، رشک کرتا ہے ایسی زمیں پر فلک اسعد، جس میں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اور فضا کا گوشہ گوشہ اس محفل کو مبارکباد کیوں نہ کہے، جبکہ سمائے علم تجوید و قرات کے خورشیدان درخشندہ اس محفل میں رونق افروز ہے۔ شناوران فن اور اس میدان کے شہسوار مبارک محفل کی جاذبیت میں چار چاند لگا رہے ہیں۔ جو دریائے علم تجوید و قرات کے گوہر و لعل اور دنیائے علم و حکمت کے گیرہ قدر خزانے ہیں، جن کی افکار ثمینہ فنی پیش رفت میں ہمارے لیے زاد راہ کا کام کرتی ہے، جنہوں نے اپنے کمال ذوق سے فن کے گیسوئے برہم کو سنوارنے میں عظیم کردار ادا کیا ہے۔
ہم لجنت القراءت و تجوید کے اس روح پرور مسابقے میں ہدائی کے تجوید و قراءت کے ان پاسبانوں کا اہلاً و سہلاً اور خوش آمدید کہہ کر کے خیر مقدم کرتے ہیں، جن کی آمد میمون کو ہم اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھتے ہیں، اور جن کے ورود مسعود کو ہم اپنے لیے نیک بختی اور سعادت مندی شمار کرتے ہیں۔ ان سے میری مراد حضرت الاستاد قاری و مقری محمد صدیق صاحب سانسرودوی دامت برکاتہم العالیہ، اور استاد الاساتذہ و شیخ الحدیث قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دیولوی عمت فیوزہم ہے۔ ہم ان مہمانان کرام کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نواز کر تشریف آوری کی زحمت گوارا فرمائی اور ہمارے اس مسابقے کو حیات تازہ بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدوم میمون کو ہمارے دارالعلوم کے حق میں باعث خیر و برکت بنائے، اور ان کی اس قربانی و کاوش کو چار دانگ عالم میں اس فن کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ نیز اطراف سے آنے والے تمام مہمانان عظام کا ہم پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق بڑی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق بڑی، ورنہ یہ رونق محفل ادھوری رہتی۔ آپ آئے بزم میں ہماری خدا کی قدرت ہے، آپ آئے بزم میں ہماری خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم آپ کو کبھی بزم کو دیکھتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، امام فن تجوید و قراءت، مرجع القراء، استاد الاساتذہ حضرت قاری و مقری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت عظمیٰ سے کون متعارف نہ ہوگا۔ آپ ایک طویل عرصے سے اس فن شریف کی خدمت میں کوشاں ہیں۔ آپ کے علم و فضل کی ضیاء پاشیوں سے صرف فلاح دارین اور مدارس گجرات ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان اور اکناف عالم کا ایک بڑا حصہ منور ہو رہا ہے۔ بے شمار نجوم و کواکب آپ کے شمس علم سے منور ہو کر اس فن کے افق پر تابہ و درخشاں ہیں۔ اسی طرح فلاح دارین ترکیسر کے ماہر استاد تجوید و قراءت میں آپ کے طریق کے حامل، مشاق و مجود کاری، بلا تکلف عمدہ لہجوں کے مالک، محبوب القراء والعلماء حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دیولوی عمت فیوزہم کی ذات گرامی ہمارے مابین کوئی محتاج تعارف نہیں۔ اسی طرح سابرکانٹھا کے معروف و قدیم ادارہ امداد العلوم وڈالی سے تشریف لانے والے مہمان خصوصی، ماضی مدرس جامعہ ہادہ اور فی الحال شعبہ تجوید و قراءت کے مشرف اعلیٰ، استاد حدیث و فقہ، ماہر تجوید و قراءت حضرت قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کا تعارف آفتاب کو شمع دکھانے کے مترادف ہوگا۔ یہ ایسے فنی آبشاروں کا اجتماع ہے جو اپنے آپ میں سمندر کی وسعت اور گہرائی رکھتے ہیں، جن کے فیاض بحر علم سے ایک جم غفیر نے تشنہ لبی دور کی ہے، اور تا امروز سینکڑوں مہمانان رسول جن کے علم و حکمت کے دسترخوان کے خوشاچی ہیں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تشریف آوری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے اس ادارے کے لیے برکات کثیرہ کا ذریعہ بنائے۔ سامعین ذی وقار، یہ بات 2-2-4 کی طرح مسلم ہے کہ جماعت کے لیے امیر، کارواں کے لیے میر کارواں، لشکر کے لیے سپہ سالار، قافلے کے لیے رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح کسی جلسے کو بحسن و خوبی اختتام تک پہنچانے کے لیے صدر کا ہونا ضروری ہے۔ جس جماعت کا امیر نہ ہو وہ بدنظمی اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے کی صدارت کے لیے جس عظیم المرتبت، رفیع المنزلت شخصیت کا انتخاب ہوا ہے، یقیناً وہی اس منصب عظمیٰ کے حقدار بھی ہے، کیونکہ اقبال مرحوم نے میر کارواں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں وہ ان میں بوجہ اتم موجود ہے۔ علم گہرائی، خاصتاً علم القراءت و تجوید میں عمق و گہرائی، زہد و پارسائی، خدا ترسی اور خشیت الہی جیسے تمام اوصاف بدرجہ اکمل پائے جاتے ہیں۔
جن کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ، اور جن کے مشن کا یہ اعلان ہے میرے ساتھ چلے وہی جو خارے راہ کو چوم لے، میرے ساتھ چلے وہی جو خارے راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو میرا شریک سفر نہ ہو، اور جن کے طریق کا یہ اعلان ہے طریق عشق کا ہے فتویٰ حرام راحت کی زندگی ہے، طریق عشق کا فتویٰ حرام راحت کی زندگی ہے، گریز پھر کشمکش سے کیوں ہو ہمارا مسلک ہے عاشقانہ، اور جن کا یہ عزم ہے ہم اس فن کو اپنے خون سے زرخیز کر دیں گے، ہم اس فن کو اپنے خون سے زرخیز کر دیں گے، ہمارے اس زمیں کے ساتھ رشتے کچھ انوکھے ہیں، اور جن کا یہ پیغام ہے نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور جن کا یہ فرمان ہے نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا، نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے۔ ان سے میری مراد جامع علم و عمل استاد الاساتذہ حضرت قاری و مقری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم ہے، جن کی صدارت و قیادت پر فرحت محسوس کرتے ہوئے اراکین بزم سے تائید کی امید کرتا ہوں۔ مہمانان عالی قدر، اساتذہ جامعہ اور حاضرین محفل، آج کی ہماری اس عظیم الشان محفل مسابقہ قرات کی صدارت و امارت کے لیے جس عظیم المرتبت رفیع المنزلت شخصیت کا نام نامی و اسم گرامی پیش کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اصالتاً اور تمام حاضرین کی جانب سے نیابتاً اس کی پرزور تائید کرتے ہوئے کہتا ہوں، آپ ہی کو ہے زیبا صدارت نشینی، آپ ہی سے ہے محفل میں بو آفرینی، آپ ہی کو ہے زیبا صدارت نشینی، آپ ہی سے ہے محفل میں بو آفرینی، ہے سرخیل آپ ہی بزم قرات قرآن میں، مناسب آپ ہی کو ہے یہ جاگزینی۔ سامعین ذی وقار، حضرت کی صدارت کے لیے یہ کہنا مناسب ہوگا، نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، چمن کے ہر شگفتہ گل سے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ گل سے پیار ہے سب کو، سر محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔